الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. مگر جو تائب ہوئے اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا. بسنے کے باغ جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں کیا، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے. وہ اس میں کوئی بیکار بات نہ سنیں گے مگر سلام، اور انہیں اس میں ان کا رزق ہے صبح و شام. یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلی والی آیت میں فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد کچھ ناخلف لوگ ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، شہوات کی پیروی کی اور جہنم کے مستحق ہوئے. لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کے تشریف لے جانے کے بعد جو ایسے کام ملوث ہوئے، بعد میں عقل آئی، سوچ آئی، سمجھ آئی، شعور آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے بعض نیک بندوں نے ان کو تنبیہ کی تو جو ایمان لائے گا اور توبہ کرے گا، اچھے کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما کے اپنی جنت میں ان کو داخل فرمائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر جو تائب ہوئے اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا. جنت میں کچھ نقصان نہیں دیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اچھا کام کریں گے ان کے ہر اچھے کام کا پورا بدلہ ان کو دیا جائے گا. اچھے کام کے بدلے میں کسی طرح کی کوئی کمی ان کے ساتھ نہیں کی جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ایسا کریم ہے، ایسا رحیم ہے اور ایسا فضل فرمانے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید بڑھا کے ان کو عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کے مثل 10 بڑھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. 10 بڑھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. تو کوئی ظلم، کچھ کمی نہیں کی جائے گی ثواب عطا کرنے میں، ثواب دینے میں، بدلہ دینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ عطا نہیں کی جائے گی، کمی نہیں کی جائے گی. اب اس کے پاس کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ کمی تو وہاں ہوتی ہے کہ جہاں پہ چیز ختم ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں، تو اس کے پاس کمی کی کوئی بات ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مزید بڑھ کے عطا فرمائے گا. اور فرماتا ہے جو ایمان لائے، توبہ کیے، اچھے کام کیے جنت میں داخل فرمائے گا، اور ایسی جنت میں بسنے کے باغ میں کہ جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جنات عدن میں داخل فرمائے گا. یہ جنت الفردوس جس طرح ہے اسی طرح جنت عدن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عدن میں داخل فرمائے گا. غیب، بندوں سے غیب میں وعدہ کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ جنت ان سے غائب ہے، ان کی نظر کے سامنے نہیں ہے.
یا یہ اس حال میں کہ وہ جنت سے غائب ہے اس کا مشاہدہ نہیں کر رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنت عدن عطا فرمائے گا تو وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان لانے کی وجہ سے، اچھے کام کرنے کی وجہ سے، ماننے کی وجہ سے ایسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اس کا وعدہ آنے ہی والا ہے، قیامت بالکل قریب ہے۔ اور جنت کی کیا شان ہے، وہ اس میں کوئی بیکار بات نہ سنیں گے مگر سلام، سلامتی ہی سلامتی ہر طرف ہوگی۔ ملائکہ جنتیوں کو سلام پیش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں اس میں ان کا رزق دیا جائے گا صبح و شام۔ کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ ہر طرح کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہشتیوں کے لیے تیار کرا، جس چیز کی خواہش ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز ان کو عطا فرمائے گا۔ جنت میں صبح شام کچھ نہیں ہے، رات کچھ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی وقت کی حد نہیں ہے، وہاں پہ وقت نہیں ہے، ایک ہی جیسا وقت رہے گا ہمیشہ۔ یہاں صبح و شام کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہمارے درمیان محاورہ ہے، کہتے ہیں کہ میں صبح شام وہاں رہتا ہوں، صبح شام وہاں رہتا ہوں، اس کا مطلب صبح میں رہتے شام میں رہتے نہیں، بلکہ صبح شام وہاں رہتا ہوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ وہاں رہتا ہوں۔ صبح شام وہاں رہتا ہوں یعنی ہمیشہ وہاں رہتا ہوں۔ تو وہ یہی ہے، یہی محاورے کے طور پہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صبح شام یعنی ہمہ وقت انہیں جنت کا رزق دیا جائے گا، جو خواہش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا فرمائے گا۔ یہ وہ جنت ہے کہ جس کا ہم اپنے ان بندوں کو وارث کریں گے جو پرہیزگار ہے، متقی ہے، جو متقی ہے پرہیزگار۔ متقی مانے گناہوں سے بچنے والے، ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے جو بچتے ہیں وہ متقی ہے۔ صرف اعمال صالحہ کرتے چلے جانا یہ متقی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ متقی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ برے کام سے بچیں۔ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جھوٹ بول رہے ہیں، 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں لیکن لوگوں کی زمین پہ بیجا قبضہ کر رہے ہیں، 5 وقت آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن سود کا کاروبار کر رہے ہیں، کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ نہیں، گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں، 5 ٹائم نماز پڑھ رہے، زکوٰۃ دے رہے، سب کر رہے، لیکن یہ برے کام سے نہیں بچ رہے۔ آپ متقی نہیں ہیں، متقی آپ نہیں ہیں، آپ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن سارے برے کام سے بچ رہے ہیں، تو آپ متقی ہے، پرہیزگار آدمی ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ اعمال، سب سے زیادہ نیکیاں کمانے والا کون شخص ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ ایماندار کون سا شخص ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ نیکیاں کمانے والا کون ہوتا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ نیکوکار بن جاؤں تو میں کیا کروں؟ سب سے بڑا نیکوکار بن جاؤں تو میں کیا کروں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے نیکوکار بن جاؤ گے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ خوب عبادت کرو، تہجد پڑھو، نفل نمازیں پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ گناہوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے نیکوکار بن جاؤ گے۔ سارے کام کر رہے، گناہ سے نہیں بچ رہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ جنتیں کن کے لیے ہے؟ جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، گناہوں سے بچتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔